کمپرومائز آف سوٹ کے حوالے سے۔ آرڈر 23 رول 3 کہتا ہے کہ جب عدالت مطمئن ہو جائے کہ مقدمے کا تصفیہ بذریعہ مصالحت مکمل یا جزوی طور پر ہو گیا ہے اور ڈیفینڈنٹ نے پلینٹف کا جو ایفا مکمل یا جزون اس کو کمپنسیٹ کر دیا ہے، کمپرومائز کر لیا ہے، تو عدالت اس کمپرومائز کو اس راضی نامے کے متعلق ایک تحریری یادداشت کی تیاری کا کورٹ کو حکم دینا چاہیے، اور جہاں تک اس راضی نامہ یا معاہدے کی اس مقدمے سے تعلق ہے، عدالت کو اسی کے مطابق اس مقدمے میں ڈگری صادر کرنی چاہیے، جس کو ہم کنسینٹ ڈگری کہتے ہیں۔ اب اگر ہم چیدہ باتیں دیکھیں آرڈر 23 رول 3 کی، تو پہلی بات آ جاتی ہے کہ دعوے کے فریقین عدالت کی طرف سے فیصلہ دیے جانے سے پہلے کسی بھی وقت مصالحت کر سکتے ہیں، اور عدالت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ تحقیق کرے کہ فریقین کے درمیان کیا جانے والا معاہدہ لافل ہے یا نہیں، اور اگر ایسا ہے، لافل ہے وہ معاہدہ، تو اس کے مطابق عدالت کنسنٹ ڈگری جو ہے وہ جاری کرے گی، اور حتیٰ کہ کنسنٹ ڈگری جو ہے وہ بعد میں ایک اور بحث چل نکلتی ہے کہ اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ جسٹ ایز ایگریمنٹ ہوگی، تو وہ اجرا بھی ایگزیکیوٹ ہوگا۔ اس کے بعد ایک بڑا معاملہ آ جائے گا کہ جو کانٹریکٹ یا کمپرومائز ہو رہا ہے آرڈر 23 رول 3 کے تحت، وہ لافل ہونا چاہیے، یعنی جو اصطلاح ہے کانٹریکٹ ایکٹ 1872 کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو جو کمپرومائز ہو رہا ہے اس کے جائز ہونے کی طرف یہ بات اشارہ کرتی ہے، اور اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ جو کمپرومائز معاہدہ ہے وہ کسی فریب یا دھوکہ دہی کی بنا پر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ عدالت ڈگری کو جو دھوکے کی وجہ سے کمپرومائز کیا گیا اس کو مسترد بھی کر سکتی ہے، عدالت کے پاس اختیار ہے، یعنی وہ لافل کمپرومائز ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو دا کانٹریکٹ ایکٹ، یعنی لا آف کانٹریکٹ کے مطابق وہ کمپرومائز جو ہے وہ لافل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو کمپرومائز ہے وہ تحریری بھی ہو سکتا ہے اور اوپن کورٹ میں زبانی بھی ہو سکتا ہے، اور عدالت کو جب یہ اطمینان ہو جائے کہ فریقین کے مابین راضی نامہ ہو چکا ہے تو اس کو وہ تحریر میں لائے گی، اور عدالت فریقین کی مرضی کے مطابق کمپرومائز کی شرائط کے اندر قطعی صورت رد و بدل نہیں کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک اہم چیز ہے کہ تمام جو کنسنٹ ڈگری کے اندر جب جاری کرنی ہے تو کمپرومائز جو ہوا ہے وہ ڈگری کے ساتھ شامل مثل ہوگا، اس کا مثل کا حصہ بنے گا، اور تمام مصالحت کی ڈگری جو ہے اگر سب معاملات میں اگر معاملہ کمپرومائز ہو گیا ہے دین اور بات ہے، اور اگر پارشل کمپرومائز ہوا ہے تو اس حد تک جو ہے وہ کنسنٹ ڈگری جاری کی جا سکتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کمپرومائزنگ ڈگری جو ہے وہ تمام ڈگریوں کی طرح وہ ایگزیکیوٹنگ کورٹ جو ہے وہ اس کو ایگزیکیوٹ بھی کرواتی ہے، لیکن وہ جسٹ لائک این ایگریمنٹ اس کو تصور کیا جاتا ہے۔ ہاں، اس حوالے سے اگر ہم مزید کچھ دیکھنا چاہیں، اگر ہم کچھ مثالوں کے ذریعے، تو 2006 CLC پیج 1911 اور 1993 SCMR پیج 374 اور 1991 SCMR پیج 425، 2011 YLR پیج 1357 اور PLD 1994 کراچی ہائی کورٹ پیج 52 اور 2004 YLR
پیج 1775 اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے. 2000 YLR پیج 2831 اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے. اور 1996 MLD پیج 1395 اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے. اور آل انڈیا رپورٹر 1988 سپریم کورٹ پیج 400 ہے دلی کورٹ کا فیصلہ، اور اسی کو ریوزٹ کیا گیا تھا 1989 MLD پیج 3220 میں پاکستانی کورٹ کے اندر. اور باقاعدہ 1993 SCMR پیج 734 میں اس بات کو ریوزٹ کیا گیا. اور اس سے پہلے 1990 CLC پیج 1614 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا. یاد رکھیے گا کہ جو کسی بھی وقت وصالت ہو سکتی ہے، اور جو عدالت ہے اس کا اطمینان ہونا لازمی ہے، اور جو کمپرومائز ہو رہا ہے وہ اکارڈنگ ٹو لا ہونا چاہیے، اور زبانی بھی ہو سکتا ہے اور تحریری بھی ہو سکتا ہے. اس بات کی انٹرپریٹیشن 1982 SCMR پیج 229 اور 1996 MLD پیج 1395 اور PLD 1993 سپریم کورٹ پیج 418 اور 1994 CLC پیج 138 اور 1990 CLC پیج 2027 اور 1994 MLD پیج 2074 اور 1994 MLD پیج 1612 جو ہے وہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کرتی ہے، اور اسی بات کو واضح کر دیتی ہے 1991 SCMR پیج 425. اور ایک بات سامنے آ جاتی ہے کہ کمپرومائز جو ہے may be affected during hearing of transfer application، خواہ چل رہی ہے کسی بھی سٹیج پہ وہ فیصلہ آنے سے پہلے 1988 MLD پیج 1314 1990 CLC پیج 1614 اور 1988 MLD پیج 1314 1989 MLD پیج 4439. اور اسی بات کو انٹرپریٹیشن میں اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو 2005 MLD پیج 574 اور PLD 2006 کراچی ہائی کورٹ پیج 16 2005 YLR پیج 2198 میں، اور اسی بات کو 1999 YLR پیج 1199 میں. اور بعض اوقات سیٹلمنٹ قرآن کے ذریعے کی جانے کی کوشش ہمارے ہاں ٹریڈیشن بن چکی ہے جی، قرآن پہ حلف ہو گیا اور پھر یہ جو ہے یہ سیٹلمنٹ ہوئی ہے، کمپرومائز ہوا ہے. قانون تو اس بات کو مانتا ہے اگر وہ کسی قسم کے خواہ حلفیہ آپس میں کمپرومائز ہوا ہے، قرآن پاک کو کے اوپر ہاتھ رکھ کے ایک دوسرے کے ساتھ سیٹلمنٹ کر لی گئی ہے، تو اگر وہ لافل ہے تو وہ قانون اسی طرح اس کو مانے گا. اور اس بات کو 2006 CLC پیج 334 میں جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا. اور پرسن ناٹ پارٹی ٹو کمپرومائز ڈگری ناٹ بائنڈنگ آن ہم، یعنی اگر تھرڈ پارٹی، وہ صرف جو پارٹیز اس کمپرومائز کے اندر ہیں انہی کے اوپر وہ بائنڈنگ ہوگی، انہی کے ساتھ وہ ایگزیکیوشن ہوگی، خواہ معاملہ علیحدہ ہے کہ وہ جسٹ لائک ایگریمنٹ جو ہے وہ اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا. اس بات کی انٹرپریٹیشن آپ کو 2002 MLD پیج 334 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا. اور PLD 1991 جو ہے وہ جو ایگریمنٹ کرنا ہے وہ اکارڈنگ ٹو لا ہونا چاہیے، کسی قسم کا دھوکہ فریب یا کسی کی جو ہے فیڈوشری ریلیشن شپس کو یوز کرتے ہوئے آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں. PLD 1991 سپریم کورٹ پیج 1131 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. اور اسی بات کی انٹرپریٹیشن PLD 1995 پشاور ہائی کورٹ پیج 18 میں کی گئی تھی. اور اس بات کو 1998 SCMR پیج 1504 میں انٹرپریٹ کیا گیا. اس کے بعد انڈرٹیکنگ پہ کمپرومائز بعض اوقات ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر لافل
एग्रीमेंट है, कंप्रोमाइज़ है, तो कोर्ट को इत्मीनान कर लेना चाहिए कि वो वाकई फ्रीकैन के दरमियान किए जाने वाला जो एग्रीमेंट है वो कानून के मुताबिक है और अदालत को उसी के मुताबिक कंसेंट डिग्री सादर करनी है। इस बात को 1995 SCMR पेज 766 में और 1991 MLD पेज 1966 में और 1999 YLR पेज 2702 में इंटरप्रेट किया गया था। और इस पर मज़ीद अगर आप देखना चाहें तो 1988 CLC पेज 1161 और PLD 1991 सुप्रीम कोर्ट पेज 1131 इस बात को इंटरप्रेट करती है और 1985 SCMR पेज 1682 इस बात को इंटरप्रेट करती है और 1995 CLC पेज 1572 और 1996 SCMR पेज 1942 और 2009 CLC पेज 785 इस बात पे बहुत अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट करती है। बाज़ औक़ात डिफेंडेंट पार्टीज़ जो हैं वो मोर देन वन होती हैं और किसी एक या दो के साथ जुज़वी तौर पर कंप्रोमाइज़ हो जाता है, तो फिर जुज़वी जो है कंप्रोमाइज़ भी मिसल का हिस्सा उस हद तक बनाया जा सकता है। 1991 MLD पेज 889 जो है वो इस बात को इंटरप्रेट किया जा सकता है। और दूसरी एक अहम नुक्ता है कि कंप्रोमाइज़ जो है वो बज़रिया कौंसल भी किया जा सकता है, क्योंकि जो कौंसल आप मुकर्रर करते हैं एक सिविल सूट में, तो आप उसको बाख्तियार करते हैं कि वो कंप्रोमाइज़ भी कर सकता है, वो बाख्तियार होता है। और पावर टू कंपाउंड और सेटल द मैटर जो है is vested with the parties and council would act according to the instruction given to him by the parties। जिस तरह से पार्टीज ने उसको डायरेक्ट किया है उस एतबार से काउंसिल जो है वो कम्पिटेंट है कि वो अपने बिहाफ पे उनकी डायरेक्शंस के मुताबिक कंप्रोमाइज़ करेगा। और काउंसिल की तरफ से कंप्रोमाइज़ भी उसी तरह ही ट्रीट किया जाता है जिस तरह से गोया उन पार्टीज ने किया है। इस बात की इंटरप्रिटेशन 2008 SCMR पेज 896, 2001 MLD पेज 321 और 1992 MLD पेज 741, PLD 1992 लाहौर हाई कोर्ट पेज 432 और PLJ 2000 लाहौर हाई कोर्ट पेज 1591, 2001 CLC पेज 30 और 1982 SCMR पेज 539 जो है इस बात की इंटरप्रिटेशन करती है। और मज़ीद इस पे अगर आप 1986 SCMR पेज 127 इस बात को इंटरप्रेट कर देती है और 1985 CLC पेज 75, 2001 SCMR पेज 1277, 2001 YLR पेज 3063 और PLD 2001 लाहौर PLD 2001 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 325 और 1999 SCMR पेज 1782 जो है वो एक काउंसिल को एम्पावर करती है कि अगर उसको पार दी गई है, अगर उसको पार ऑफ अटर्नी में ये बात बताई गई है कि वो कंप्रोमाइज़ और सेटलमेंट एडजस्टमेंट कर सकता है तो वो ज़रूर करेगा और उसकी बिहाफ पे किया जाने वाला जो सेटलमेंट है, जो एग्रीमेंट है, जो कंप्रोमाइज़ है वो सेम एज इट इज़ कंसिडर होगा, बाइंडिंग ऑफ द पार्टीज होगा। इस बात पे 1999 CLC पेज 1437 और 1995 MLD पेज 1899, 1992 की एक लैंडमार्क जजमेंट है PLD 1992 कराची हाई कोर्ट पेज 183 और 1993 MLD पेज 1862, 1991 MLD पेज 1291, 2008 SCMR पेज 896 और PLJ 2011 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 37। और उसके बाद बात वही चल रही थी कि अगर कुरान पाक के हलफ के ज़रिए या स्पेशल लोथ के ज़रिए को कंप्रोमाइज़ जो है यानी कंप्रोमाइज़ बाय द काउंसिल ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल लोथ without express permission of the party, authorization has no legal value effect
اگر پارٹیز نے اس کو امپاور نہیں کیا ہے، خواہ وہ اسپیشل اوتھ کے ذریعے بھی آنا چاہے، تو اس کی لیگل ویلیڈیٹی جو ہے وہ گرے ایریا میں فال کر جائے گی. اور یاد رکھیے گا کہ کولوسیو کنسنٹ از نو کنسنٹ ان دا آئی آف لا. اور اس کے لیے پارٹیز ٹو دا سوٹس جو ہیں، اگر وہ راضی ہوں کہ اس کو امپاور کریں، اس کو اٹرنی دیں، اپنے پار دیں اس اٹرنی کو، دین وہ جو ہے اسپیشل اوتھ کے ذریعے آئے یا جیسے بھی آئے تو وہ اس کو کمپرومائز میں لے کے آ جا سکتا ہے. ادروائز جو ہے کولوسیو کنسنٹ جو فراڈ کے ساتھ کنسنٹ جو ہوتا ہے وہ کنسنٹ نہیں ہوتا ہے. اور اس پہ جو کنسنٹ ڈگری ہے وہ عدالت کو اگر اطمینان ہو جاتا ہے تو وہ جاری نہیں بھی کرے گی. اس بات کو 1986 سے CMR پیج 1957 اور 1986 CLC پیج 326، 2001 MLD پیج 974، 2001 SCMR پیج 896 اور 1999 YLR پیج 911، 919 نمبر صفحہ ہے جی یہ. اور اس بات کو 1999 MLD پیج 2852 میں بھی انٹرپریٹ کیا گیا. اور 2001 MLD پیج 1311 اور PLJ 2000 لاہور ہائی کورٹ پیج 665 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا. اور اگر بعض اوقات اسپیشل پاور آف اٹرنی دی گئی ہے تو جس بندے کو اسپیشل پاور آف اٹرنی دی گئی ہے وہ بھی امپاور ہے، اور کمپرومائز بائی دا اٹرنی جو ہے وہ اسی طرح ہی تصور ہوگا جس طرح سے اس پارٹی نے خود کیا ہے. اور اس بات کو 1992 MLD پیج 631، 1995 MLD پیج 1899 اور 1982 SCMR پیج 539 اور 1993 MLD پیج 1862 اور PLD 1995 کراچی ہائی کورٹ پیج 25 اور PLD 1995 کراچی ہائی کورٹ پیج 205. اور بعض اوقات جو کمپرومائز ہے ریچڈ آؤٹ آف کورٹ میں بھی ریکارڈڈ بائی دا پارٹیز، آؤٹ آف کورٹ بھی وہ کمپرومائز ریکارڈ کر سکتے ہیں. And if the court is satisfied it has been genuinely executed, then list may be disposed of in the terms thereof. یعنی جب عدالت کو یہ مطمئن ہو جائے کہ آؤٹ آف کورٹ ان کا کمپرومائز ہو گیا، آؤٹ آف کورٹ ان کی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے، وہ ٹھیک سیٹلمنٹ ہوئی ہے، کمپرومائز پارٹیز رضامند ہوئی ہیں، تو پھر وہ کر سکتی ہیں. اس حوالے سے 1989 SCMR پیج 1938 اور 1989 SCMR پیج 1983 اور 1989 SCMR پیج 1990 اور 1995 CLC پیج 88 اور 1990 ALD پیج 209 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے. اور بعض اوقات یہ جو سیٹلمنٹ ہوتی ہے ایڈجسٹمنٹ آف سوٹ جو ہے فیملی سیٹلمنٹ کے نتیجے میں جو ہے وہ ریچ آؤٹ ہو جاتی ہے. یعنی فیملی سیٹلمنٹ جو ہے اگر وہ فری ول کے ساتھ ہے تو وہ کمپرومائز ہی ہے، اور اس کو عدالت مطمئن ہو جائے گی کہ فیملی سیٹلمنٹ انہوں نے ہو گئی ہے ان کی آپس میں، تو دیٹس گڈ. وہ بھی اسی طرح ہی آرڈر 23 رول 3 کے تحت جو ہے وہ کمپرومائز لیگلی ہوگا، اور اس کے بنیاد پہ بھی کنسنٹ ڈگری جاری کی جا سکتی ہے. اس بات کی انٹرپریٹیشن 1997 CLC پیج 97 میں اور PLD 1997 کراچی پیج 479 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے. اور اس کے علاوہ 1984 CLC پیج 874 اسی پوائنٹ کو جو ہے وہ انٹرپریٹ کر دیتی ہے. اور جب کمپرومائز کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو بھئی جو معاہدہ ہے کمپرومائز کا وہ ڈگری کے ساتھ شامل کرنا چاہیے، اس کا حصہ بنانا چاہیے.
لیکن یاد رکھے گا کہ تمام جو کمپرومائزز ہیں ان کی ڈگری نہیں دی جا سکتی ہے اگر ایک پارشل معاملے کو سیٹل کیا گیا ہے، بلکہ صرف جو پارشل معاملات کو جو لسٹ تھے پارشل تھے ان کو اگر سیٹل کیا گیا ہے تو صرف ان حصوں کی حد تک ڈگری جو ہے وہ جاری کی جائے گی۔ اگر بعض اوقات کمپرومائز بیانڈ دا اسکوپ آف دا سوٹ پارٹیز کر کے آ جاتی ہیں، اس میں بڑی لمبی چوڑی ڈیٹیل آ جاتی ہے جو کہ سوٹ سے ریلیٹڈ بھی نہیں ہوتی ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ عدالت صرف اور صرف اس حد تک ڈگری جاری کر سکتی ہے جس حد تک وہ سوٹ عدالت میں چل رہا ہے، اس سے بیانڈ جا کے قطعی صورت جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ 1993 ایس سی ایم آر پیج 374 اور 1993 ایم ایل ڈی 1993 ایس سی ایم آر پیج 374 اور پی ایل ڈی 1986 سپریم کورٹ 519 اور 1987 ایس سی ایم آر پیج 1983 اور اس کے علاوہ یاد رکھیے گا کہ 1990 ایم ایل ڈی پیج 379 اور 1988 سی ایل سی پیج 2106 اور 1987 ایس سی ایم آر پیج 1704 اور 2007 ایم ایل ڈی پیج 331 اور 1993 ایم ایل ڈی پیج 692 1993 ایس سی ایم آر پیج 251 اور 1988 سی ایل سی پیج 1922 اور پی ایل ڈی 2002 لاہور ہائی کورٹ 218 اور پی ایل ڈی 2008 کراچی ہائی کورٹ پیج 29۔ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ کنسینٹ ڈگری کولوزیو اور فریڈولنٹ اگر ہوئی تو وہ بھائی چونکہ کنٹریکٹ ایکٹ کی تناظر میں اگر ہم دیکھتے ہیں وہ ایگریمنٹ ہی نہیں ہے، وہ کمپرومائز ایگریمنٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ وہ فراڈ پہ مبنی ہے، وہ کولوزیو ہے یا وہ فیڈریشن ریلیشن شپ کے بھی انڈر لے کے آ رہے ہیں دباؤ ڈال کے یا مس ریپرزنٹیشن کے ساتھ کر رہے ہیں، تو بھائی وہ قطعی صورت جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہوتا ہے۔ اس بات کو 2003 ایس سی ایم آر پیج 604 میں اور اگر میوچل کنسیشن ایک دوسرے کو دی ہے آپس میں سیٹلمنٹ کر کے تو اس کو 1998 سی ایل سی پیج 952 میں اور اگر بعض اوقات بچہ کیا ہوتا ہے کسی بھی سوٹ میں کیا جا سکتا ہے اور پریمپشن میں بھی دیکھیں پریمپشن آپ کو پتہ ہے شفے کے جو دعویٰ جات ہیں ان میں بھی کمپرومائز جو ہے وہ میوچل کنسنٹ کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، اس میں سیٹلمنٹ کیا ہونی ہے ایز سچ آپس میں کمپرومائز ہی ہونا ہے، ایگریمنٹ ہی ہونا ہے، کسی نہ کسی پوائنٹ پہ پارٹیز آپس میں راضی ہو جاتی ہیں۔ اس بات کو 2010 ایم ایل ڈی پیج 187 اور 2000 سی ایم آر پیج 428 اور 2004 سی ایل سی پیج 1010 اور پی ایل ڈی 1990 سپریم کورٹ پیج 778 2003 وائی ایل آر پیج 1908 اور یاد رکھیے گا کہ ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ where a preliminary degree subsists there would be no further chance for recording a fresh compromise۔ اب بات آ گئی کہ as an impediment has to be removed before a fresh compromise is conceptually possible، یعنی اگر ڈگری جاری ہو گئی ہے تو پہلے ڈگری کے جب تک موجود ہے تب تک نیا فریش جو ان کا کمپرومائز ہے وہ جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا کیونکہ پہلے اس کو کسی سائٹ پہ لگانا پڑے گا، اور پارٹی omitting to challenge the preliminary degree cannot challenge it while appearing against the final degree and consent order on interlocutory matter in an admiralty suit can be modified or verified۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ preliminary degree cannot be challenged under order جو ہے 24 رول 5 آف دا سی پی سی 1908 if not objected in appeal at an appropriate time، اور پھر یہ ایک بار آ جاتی ہے جس کو آپ کو فلفل کرنا ہے دین آپ نے کمپرومائز میں جانا ہے، اس کے بغیر آپ کمپرومائز میں نہیں جا سکتے ہیں۔
اس بات کو 1993 CLC پیج 610 اور 1984 CLC پیج 2851 میں اور 1982 CLC پیج 146 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا. اور پارٹیشن سوٹس بھی ہیں ان میں بھی جو ہے وہ معاملہ ہوگا، اور جس طرح سے کوئی مناسب سی کمپرومائز ہوا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ معاملات کو چلایا جائے گا. اور اس بات کو انٹرپریٹ کیا ہے کہ کسی بھی فیملی سیٹلمنٹ اگر ہو جاتی ہے یا کسی بھی قسم کا جو معاملہ آ گیا ہے پارٹیز کے درمیان تو وہ کمپرومائز کر جاتے ہیں. اور جب ایگزیکیوشن کا مسئلہ آ جائے گا، حتیٰ کہ پچھلے دنوں ایک کیس تھا سوٹ فار پارٹ اسپیسیفک پرفارمنس کا معاملہ تھا، اور وہ سیکشن 53A جو ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کے تحت چل رہا تھا، جو پارشل جو وہ تھا اس کے پرفارمنس کا میٹر چل رہا تھا، اس میں بھی کمپرومائز ہوا پارٹیز کے درمیان. اور ہم نے بیس کی تھی اس کی رلائی کیا تھا 1995 CLC پیج 1207 پر. اور یاد رکھیے گا کہ ہر وہ شخص جو کہ پارٹی ٹو دا سوٹ نہیں ہے اور کمپرومائز اگر ہو گیا ہے تو وہ پارٹیز ٹو دا سوٹ پہ تو وہ کمپرومائز کی حد تک جو ڈگری ہے وہ بائنڈنگ ہوگی، اور جو لوگ اس ڈگری کا یا اس سوٹ کا حصہ نہیں تھے ان کے اوپر ایگزیکیوشن آف ڈیٹ کنسنٹ ڈگری ہو ہی نہیں سکتی ہے. اور اس بات کو 2010 MLD پیج 1878 میں اور 1993 CLC پیج 1875 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا. اور 1994 CLC پیج 1530 بھی اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے. اور اس بات کو بنیاد بنایا گیا تھا PLD 1970 سپریم کورٹ پیج 24 اور 1970 SCMR پیج 421 میں. اور جو 2019 تک جو ہے آج تک کی جو بھی مختلف کیس لاس میں یہی بات جو ہے وہ اس کو ریوزٹ کیا جاتا رہا ہے. اور 2012 CLC پیج 1674 اور 1995 CLC پیج 1207 اور 1984 CLC پیج 1771 اور 1989 CLC پیج 2393 جو ہے اس بات کو انٹرپریٹ کرتا ہے. اور PLD 2011 کراچی ہائی کورٹ پیج 22 اس بات پہ بڑے اچھے انداز سے ہمیں انٹرپریٹیشن دیتا ہے. اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ رٹ جو درخواستیں ہیں جو رٹس چل رہی ہیں اس کے اندر بھی جو پارٹیز ہیں رٹ کی وہ آپس میں مصالحت کی بنا پر جو ہے وہ فیصلہ کر سکتی ہیں، اور مصالحت کے ذریعے وہ رٹ پہ مصالحت جو ہے یا کمپرومائز جو ہے وہ رٹ پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے. اور دیکھیے کہ آپ کو پتہ ہے کنسنٹ ڈگری اگر سیول کورٹ نے جاری کر دی ہے تو وہ اپیلیبل نہیں ہے، لیکن اگر وہ فراڈ کے ساتھ یا کولیزیو میٹرز کے ساتھ لی گئی ہے تو پھر دین بعض صورتیں ایسی نکل بھی آتی ہیں کہ ان کے خلاف اس کے خلاف جو ہے آپ اپیل میں بھی جا سکتے ہیں. اور لیکن ایک اور بات بھی ہے ذہن میں رکھیے گا کہ کنسنٹ ڈگری اگر فراڈ کے ساتھ تھی، کولیزیو میٹرز کے ساتھ تھی، مس ریپرزنٹیشن کے ساتھ تھی، دھوکہ فریب یعنی اکارڈنگ ٹو دا لافل میٹرز نہیں تھے. اور کانٹریکٹ ایکٹ 1872 ہے اس کے مطابق اس کو اگر لافل ایگریمنٹ کمپرومائز نہیں تھا تو پھر وہ اس کو اپیل میں بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے یاد رکھیے گا کہ ریویو اگر آپ کرتے ہیں یعنی سیول ریویو بھی کنسنٹ ڈگری کو سیول ریویو کے ذریعے بھی آپ اس کو ریویو پٹیشن فائل کر دیں اور وہاں پہ بھی آپ اس کو درست کر سکتے ہیں. اور اب بات آ جاتی ہے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اور دوستو کچھ طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے ہلکی آواز میں تبدیلی بھی ہے، لیکن اتنا زیادہ میٹر نہیں ہے، معاف کیجیے گا اگر کوئی بعض اوقات الفاظ بولنے میں پرابلم آ جاتی ہے. لیکن چونکہ یہ ہم تو
ایک دوسرے کے ساتھ ایزی موڈ میں گپ شپ لگا رہے ہیں. کوئی ایسا یہ معاملہ تو ہے نہیں ہے کہ جناب ہم کوئی لیکچر دے رہے ہیں یا لیکچر پڑھ رہے ہیں. تو اس بات کو اگر ہم آگے چلاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک دعوے کے فریقین جو ہے فیصلہ صادر ہونے سے پہلے کسی بھی وقت جو ہے وہ مصالحت کر سکتے ہیں، اور عدالت جو ہے وہ فریقین کے مابین مصالحت کو قلم بند کرنے اور اسے مؤثر بنانے کی پابند ہے، بشرطے کہ رول 3 آرڈر 23 کی جو شرائط ہیں وہ پوری ہوں. اس حوالے سے اگر ہم بنیاد اس کی دیکھنا چاہیں تو پی ایل جے 1980 لاہور ہائی کورٹ پیج 74 اور پی ایل ڈی 1987 سپریم کورٹ پیج 107 جو ہے وہ ہمیں اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے، اور دعوے کے اندر جو کمپرومائز ہے ایک مکمل جزوی طور پر یا پارشلی بھی اسی طرح ہی ہوگی، کسی دونوں صورتوں میں کوئی بھی صورت اختیار کر سکتی ہے. اور ایک ایسا معاہدہ جس کی روح سے فیصلہ بعض اوقات آربیٹریشن میں کسی تیسرے فریق کے سپرد کیا جاتا ہے، اور یہ معاملہ جو ہے اگر آربیٹریشن میں چلا گیا ہے اور دعوے کے اندر جو سبجیکٹ میٹر ہے اس کے کمپیٹیبل نہیں ہے تو پھر یہ آرڈر 23 رول 3 کے زمرے میں نہیں آتا ہے. اور یہ ایک ایسا آربیٹریشن معاہدہ ہوتا ہے جس کو آپ ٹیکریٹل ایوارڈ میں تو لے جا سکتے ہیں، کنسنٹ ڈگری کے پیراڈائم میں وہ نہیں آئے گا، اور عدالت اپنا ثوابدیدی اختیار استعمال کرتے ہوئے اس کی بنیاد پہ کنسنٹ ڈگری جاری کرنے سے انکار بھی کر سکتی ہے. اس حوالے سے پی ایل ڈی 1986 لاہور ہائی کورٹ پیج 66 اور 1985 سی ایل سی پیج 98 اور 1985 سی ایل سی پیج 108 جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ دیتے ہیں. لیکن بعض اوقات ریفری کی طرف سے عدالت میں جو بیان دیا جاتا ہے وہ عدالت کی اپنی ثوابدید ہے، اس کو ریکارڈ بھی کر سکتی ہے، اور چونکہ پارٹیز نے اس کو امپاور کیا ہے، اس کو پار دی ہے، تو ریفری کا بیان جو ہے وہ پارٹیز کے اوپر بائنڈنگ کی صورت اختیار کر جاتا ہے. اس حوالے سے آپ 1985 سی ایل سی 98 پیج ہے، 1988 سی ایل سی پیج 364 اور پی ایل ڈی 1980 پیج 42 اور پی ایل ڈی 1988 لاہور ہائی کورٹ پیج 250 جو ہے یہ بات جو ہے وہ سامنے لے آتی ہے. اور ایک جو ریفری ہے اپنا فیصلہ عدالت کے روبرو جب بیان کرتا ہے، پارٹیز نے اس کو امپاور کیا اور وہ اپنا فیصلہ عدالت کے روبرو لے آیا ہے، لیکن ثالث جو ہے ضابطے کی کارروائی کرتے ہوئے جو ہے اپنا فیصلہ اگر اس نے صادر کیا ہے تو پھر کورٹ جو ہے وہ ان کو بائنڈنگ کروا سکتی ہے. اور ایک ایوارڈ جو کہ دعوے کی ٹرائل کے دورانیے میں، دعوے کی سماعت کے دورانیے میں حاصل کیا گیا ہو اور عدالت کی اجازت کے بغیر ہو، تو اگر وہ عدالت دیکھے یہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ تھی اور آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ میں پارٹیز جو ہیں رضامند نہیں تھیں، اور اگر ایسا معاملہ ہے تو عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کو نہ مانے اور اس پہ کنسنٹ ڈگری جاری نہ کرے. یہ 1984 ایس سی ایم آر پیج 524 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا. اور جب آپ کو پتہ ہے کہ پارٹیز خود کو کسی حلف کے اوپر، اسپیشل اوتھ کے اوپر یا قرآن پاک پہ بات آ جاتی ہے، بعض اوقات وہ کہتے ہیں یا ہم حلف دے دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو خود ہی پابند کر لیں تو پھر اس سے انحراف کا انحصار مقدمے کے اپنے جو سرکمسٹانسز ہیں اس کے اوپر ہوگا. اور الدعویٰ جو ہے حلف پر دیے گئے بیان کے اوپر بھی جو ہے وہ کنسنٹ ڈگری، یعنی دونوں پارٹیز مطمئن تھیں دین وہ انہوں نے حلف دیا ہے، چونکہ مطمئن ہو کے حلف دیا ہے، خود کو انہوں نے پابند کیا ہے، خود کو بائنڈنگ کرتے ہوئے دعوے حلف پر کرنے کے بعد وہ پھر بیان دے دیا ہے، اور اس کی بیان کے اوپر جو ہے وہ عدالت نے اس کو کمپرومائز میں اور سیٹلمنٹ میں لکھا کہ پارٹیز نے آپس میں یہ طے کر لیا، اور اسی طے کی بنا پہ جو طے کیا تھا وہی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے. اور اس سیٹلمنٹ کو جب
جو ہے وہ بیان ریکارڈ ہو گیا ہے تو پھر اس کی بنا پہ وہ ڈگری بھی جاری کر سکتی ہے۔ اس بات کو 1985 سی ایل سی پیج 98 میں، 1985 سی ایل سی پیج 108 اور 1985 سی ایل سی پیج 2660 اور پی ایل جی 1981 سپریم کورٹ پیج 330 اور 1986 پی ایل ڈی لاہور ہائی کورٹ پیج 66 میں اور 1989 ایم ایل ڈی پیج 4554 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ اب دوستو بات چل رہی تھی کمپرومائز آف سوٹ کی، تو کمپرومائز آف سوٹ ڈیفرنٹ پیراڈائمز اور کیس لاز کے تناظر میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ چونکہ یہ معاملہ بڑا گمبھیر سا ہے اور تھوڑا سا ٹیکنیکل سا بھی ہے، اور بحیثیت ایک وکیل کے ہمیں روز ان سے واسطہ پڑتا ہے، تو دوستو یہ ایک چھوٹا معاملہ تو نہیں ہے، بڑا ہے، اور اس وقت طبیعت بھی میرا ساتھ نہیں